اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کا مال چوری کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے چوری کر لیا، آپ سے 5,000 روپے چرا لیا اور آپ کو زندگی بھر پتہ ہی نہیں لگا، آپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ مال تو میرا ہی تھا، میں نے ہی خرچ کر لیا، وہ مال آپ کا تو تھا ہی نہیں۔ پھر اس کا مطلب دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو تقدیر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، 29واں پارہ سورۃ الدہر۔ اللہ پاک نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 فرقے وجود میں آ گئے تھے۔ ایک قدریہ، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جبریہ، وہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے محض ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کے جو درمیان اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا کہ انسان تھوڑے سے درجے میں وہ قادر ہے اور تھوڑے سے درجے میں مجبور محض ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنا قادر ہے اور کتنا بے اختیار ہے؟ فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی۔ فرمایا بیک وقت دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو وہ زیادہ دیر تک اس کو معلق نہ رکھ سکا۔ فرمایا اتنا اللہ نے اختیار دیا، اتنا اللہ نے بے بس رکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کو اختیار دیا نا کہ آپ محنت کر کے 5,000 کماتے یا چوری کر کے 5,000 حاصل کرتے، آپ کے نصیب میں یہ 5,000 تھے۔ اگر آپ پازیٹیو وے میں شریعت کے کرائیٹیریا کو فالو کر کے محنت مزدوری کرتے تو الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ لیکن آپ نے حرام کا راستہ اختیار کیا تو آپ کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ریلیٹ کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مسافر تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک مسجد نظر آئی تو انہوں نے کہا میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ اب اپنا گھوڑا کس کے حوالے کرے؟ ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، اس کو کہا اس گھوڑے کا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ اس نے چوکیداری کی ہے اور میری سواری کا خیال رکھا ہے تو میں اس کو 10 درہم بطور انعام کے دے دیتا ہوں۔ جب باہر آئے تو گھوڑا بھی نہیں اور وہ آدمی بھی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دکان پر اس گھوڑے کی جو زین تھی وہ لٹکی ہوئی نظر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے۔ وہ کہنے لگا ایک شخص آیا اور 10 درہم میں بیچ کے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 درہم نکال کے دکاندار کو دیے اور کہا اس کے نصیب میں اللہ نے 10 درہم لکھ دیے تھے، اگر وہ صبر کرتا حلال کے طریقے پر اس کو ملتے، لیکن اس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو اب اس کو جواب دینا پڑے گا۔ جواب دینا پڑے گا، بالکل ایسی بات ہے۔